اور 1987 میں ایک اور سرحدی تنازع سامنے آیا۔ فوجی تصادم سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع کو ترجیح دی اور کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا۔ تو 2000 کی دہائی میں بھارت اور چین دونوں نے اقتصادی میدان میں تیزی سے ترقی کی۔ اگر ہم اس تنازع کی بنیاد پر نظر ڈالیں تو بھارت اور چین کے تعلقات کی تاریخ برطانوی راج کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ بھارت اور چین کے تعلقات کی تاریخ پیچیدہ، طویل اور تنازعات سے بھرپور رہی ہے۔ دونوں ممالک کی جغرافیائی پوزیشن اور تاریخی تناؤ نے ہمیشہ کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ بھارت اور چین کا تنازع دراصل سرحدی حدود کی غیر یقینی صورتحال اور عالمی سیاست میں دونوں کی الگ الگ خواہشات سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں ممالک کی سرحدی جھگڑے، علاقائی رقابت، اقتصادی اور سفارتی مہادرائی اور عالمی سیاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس تنازع کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس تنازع کے تاریخی، جغرافیائی، فوجی اور اقتصادی پہلو کیا ہیں اور یہ کس طرح عالمی سطح پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس تنازع کی بنیاد پر نظر ڈالیں تو بھارت اور چین کے تعلقات کی تاریخ برطانوی راج کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ جب برطانوی حکومت نے 1994 میں تبت اور برطانوی بھارت کے درمیان سرحدی لائن میک موہن لائن کو کھینچا تو چین نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا۔ چین کا دعویٰ تھا کہ تبت خود مختار نہیں ہے، اس لیے اسے اپنی سرحدوں کی حد بندی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بنیادی اختلاف 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کا باعث بنا، جس میں چین نے بھارت کو ہمالیہ کے شمالی علاقوں میں شکست دی اور اقصی چین کے علاقے پر قبضہ کر دیا۔ اقصی چین آج بھی بھارت کے لیے ایک حساس معاملہ ہے کیونکہ یہ علاقہ بھارت کے نقشے میں شامل ہے، لیکن چین نے اسے اپنی سرزمین میں ضم کر لیا ہے۔ اس تنازع کے بعد دونوں ممالک نے 1967 میں ایک اور بڑی جھڑپ کا سامنا کیا، جس میں ناتھولا اور چولا کے علاقوں میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بھارت نے اس بار بہتر کارکردگی دکھائی اور چین کے خلاف اپنی سرحدی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ اس جھڑپ کے بعد دونوں ممالک نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا اور کچھ عرصے کے لیے سرحدی کشیدگی میں کمی آئی، لیکن یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا اور 1987 میں ایک اور سرحدی تنازع سامنے آیا۔ 1987 میں بھارت اور چین کے درمیان ہونے والے تنازع میں دونوں ممالک کی فوجیں ہمالیہ کے سرحدی علاقے میں آمنے سامنے آئیں، لیکن اس بار دونوں ممالک نے فوجی تصادم سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع کو ترجیح دی اور کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ دونوں ممالک کشیدگی کے باوجود تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، 2000 کی دہائی میں بھارت اور چین دونوں نے اقتصادی میدان میں تیزی سے ترقی کی۔ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا، جبکہ بھارت بھی تیزی سے ترقی پذیر ممالک میں شامل ہو گیا۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں بھی اضافہ ہوا اور چین بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالر کا سالانہ تجارتی حجم ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ اقتصادی میدان میں دونوں ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن اس اقتصادی تعلق کے باوجود سرحدی تنازعات اور سیاسی چکلش دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب کرتی رہی ہے۔ اگر ہم حالیہ دور کی بات کریں تو 2020 میں گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک بار پھر کشیدگی کی انتہا تک پہنچا دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ سرحدی تنازع آج بھی زندہ ہے اور دونوں ممالک کے درمیان طاقت کا توازن بہت حساس ہے۔ گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ میں بھارت نے اپنے 20 فوجیوں کی شہادت کا اعلان کیا، جبکہ چین نے اپنے نقصانات کو چھپایا۔ یہ جھڑپ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں بعد سب سے بڑا فوجی تصادم تھا اور اس نے دنیا بھر میں تشویش کو جنم دیا۔ اس واقعے کے بعد بھارت میں چین کے خلاف عوامی جذبات میں اضافہ ہوا۔ بھارتی حکومت نے چینی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع کی اور کئی چینی ایپس پر پابندی عائد گئی، جس میں ٹک ٹاک بھی شامل تھی۔ یہ اقتصادی اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت اپنے سرحدی تنازعات کو صرف عسکری نہیں بلکہ اقتصادی سطح پر بھی چین کے ساتھ نمٹنا چاہتا ہے۔ دوستو، بھارت اور چین کے تعلقات میں صرف سرحدی تنازعات ہی نہیں بلکہ اقتصادی اور سفارتی مہادرائی بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس منصوبے کے تحت چین جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں اپنی موجودگی کو مضبوط کر رہا ہے۔ چین کی اس حکمت عملی کو بھارت
بھارت اپنی علاقائی خود مختاری کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری جسے سی پیک منصوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ بھارت کے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ راہداری گلگت بلتستان کے علاقے سے گزرتی ہے جسے بھارت اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ اس کی خود مختاری کے خلاف ہے اور اس نے اس کے خلاف کئی بار عالمی فورمز پر آواز اٹھائی ہے۔ دوسری جانب چین نے اس منصوبے کو اپنی اقتصادی ترقی کے لیے اہم قرار دیا ہے اور اس کے ذریعے جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ یہ تنازع صرف سرحدی اور اقتصادی مسائل تک محدود نہیں، چین اور بھارت کی عالمی سیاست میں بڑھتی ہوئی رقابت نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ چین نے اپنے عسکری اور اقتصادی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ جیسے منصوبے شروع کیے ہیں، جبکہ بھارت نے بھی اپنے دفاعی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کوآڈ نامی اتحاد میں شامل ہو کر چین کے خلاف محاذ بنایا ہے۔ یہ اتحاد چین کے بڑھتے ہوئے عسکری اور اقتصادی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ یہ تمام صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازع صرف سرحدی مسائل تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر عالمی سیاست اور علاقائی طاقت کے توازن پر بھی ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کی نیوکلیر طاقت ہونے کے ناطے ان کے درمیان کسی بھی بڑے فوجی تصادم کے عالمی امن پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک اس تنازع کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور بین الاقوامی برادری بھی اس مسئلے کے پرامن حل کی خواہاں ہیں۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بڑا بیک تھرو نہیں ہو سکا۔ دونوں ممالک نے مختلف مواقع پر اپنی سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن سرحدی تنازعات اور فوجی کشیدگی نے ہمیشہ ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے اور جب تک یہ اعتماد بحال نہیں ہوتا، اس تنازع کا حل مشکل نظر آتا ہے۔ یہ تنازع ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ عالمی سیاست میں طاقت کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے۔ چین اپنی اقتصادی ترقی کو عالمی سطح پر اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جبکہ بھارت اپنی علاقائی خود مختاری اور اثر و رسوخ کو بچانے کے لیے سفارتی اور عسکری تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ تنازع اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آج کے دور میں عالمی امن اور استحکام کے لیے سفارتی اور سیاسی اقدامات کتنے اہم ہیں۔ دوستو، بھارت اور چین کا تنازع نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک اور عالمی طاقتوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ امریکہ، روس اور یورپی یونین جیسے ممالک بھی اس تنازع کے حل میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ خطے کی اقتصادی اور فوجی توازن کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی تجارتی راستوں پر بھی اس تنازع کا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمالیہ کے علاقوں میں ہونے والے فوجی تصادم سے علاقائی تجارت میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارت اور چین کا یہ تنازع ایک تاریخی مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے طویل مدتی سفارتی اور سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کو اپنے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ فوجی تصادم کے نتائج نہ صرف دونوں ممالک بلکہ عالمی امن کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تنازع ایک مثال ہے کہ کیسے عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور سفارتکاری کی اہمیت آج کے دور میں پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک نے مذاکرات کا راستہ اپنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اعتماد کی کمی اور سرحدی تنازعات نے ان کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ بھارت اور چین کے اس پیچیدہ تنازع کا حل آسان نہیں ہے، لیکن سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے اسے حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو بھی اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔